الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآباء سیدنا مولانا محمد وامہات سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ براءت، سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں قرآن کریم کی آیات بینات کا جائزہ ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل کو ہم عرض کریں گے۔ آج کا عنوان قدر حساس ہے۔ یہ آیت کریمہ 113 سے ہم آج اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ احباب اہل محبت پورے ذوق شوق کے ساتھ اور پوری عظمت کے ساتھ آج کی گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالی حق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آیت کریمہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی شایان شان نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور نہ ہی کسی صاحب ایمان کی شایان شان ہے کہ وہ کسی مشرک کی مغفرت کی دعا کرے۔ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مشرک اس کا انتہائی قریبی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ اس پر ظاہر ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے، گویا جہنمیوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے، خاص جو مشرکین ہیں بے ایمان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے، صاحب ایمان کے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے کوئی استغفار کی حیثیت ہے، مگر یہ تو صرف ان کا ایک وعدہ تھا جو انہوں نے کیا۔ فلما تبین لہ، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا سے رک گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم بہت زیادہ آہیں بھرنے والے ہیں اور بہت زیادہ حلم والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ناظرین کرام بڑی معروف ہے ہمارے علم کی دنیا کے اندر، علماء کے ماحول میں بڑی زبان زد عام ہے، اور اس آیت کریمہ کے شان نزول کی بابت ہمارے اہل سنت کے اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے
کہ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت نازل ہوئی، اور اس کے نزول کی جو صورت بیان کی وہ یہ کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہو رہا تھا تو عین حالت نزا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، تو فرمایا کہ چچا میرا کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے حق میں گواہی دوں گا، تیری نجات کی سفارش کروں گا۔ تو قریب بیٹھے ہوئے کچھ کافر تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی، یہ پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اترغب عن ملت آبائک، اے ابو طالب کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس کے دین کو قبول کرتے ہوئے مرے گا؟ اس پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا انا علی ملت آبائی، میں اپنے باپ دادا کی ملت پر ہوں، دین پر ہوں۔ اس پر وہ فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے چچا کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے روک نہ دے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا محبوب نہ ہی آپ کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی کسی مومن کے لیے مناسب ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ انتہائی قریبی کیوں نہ ہو وہ مشرک، کیونکہ اس کا جہنمی ہونا ظاہر ہو چکا ہے، تو کسی جہنمی کے لیے مغفرت کی دعا بنتی نہیں۔ یہ سارا قصہ تھا جو فقیر نے آپ کو سنا دیا ہے۔ ویسے بھی الحمدللہ تعالیٰ اس سچ ٹی وی کی سکرین پر سے ہم نے 194 گھنٹہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور جو پورے عالم اسلام کے اندر بھی پورے جہان کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہے الحمدللہ، اور اس پر میری کتاب بھی موجود ہے عرفان ابی طالب اور قرآن عظیم۔ تاہم پوری تفصیلات تو میں نہیں بیان کر پاؤں گا، تو سر راہ مطلب ضمناً یہ بات آ گئی تو کرنا ضروری سمجھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ یہ میں نے اپنی کتاب کی ٹائٹل پر بھی دیا ہے، اور اپنے میرے خطبات کے اندر بھی موجود ہے، اور اس سے پہلے جو ہمارا ایک باضابطہ پروگرام چلا تھا شیب ابی طالب سے کربلا تک، یہ پروگرام جو ہے اس میں بھی میں نے 250 گھنٹے اس پر گفتگو کی ہے، ریکارڈ پر موجود ہے۔ لیکن چونکہ اب اس صورت کی تشریح تفسیر میں یہ ضمناً بات آ گئی تو میں یہ چاہتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ اس پر کچھ عرض کروں۔ میں نے اللہ کی توفیق سے ان چیزوں کو دیکھا، دیکھ کر ان کا تجزیہ کیا، تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام پر ایک بہتان ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام علی کا باپ ہے، لہذا کسی بھی صورت میں ان کی عظمت قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اسوہ وفا میں وہ رعنائی ذوق، وہ رعنائی حسن، وہ رعنائی عظمت اور عظیمت تھی کہ اگر امت اس اسوے پر آ جائے تو دین کا غلبہ یقینی ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین کے غلبے کو روکنے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر یہ مصنوعی، جعلی اور فراڈ ڈرامائی روایتیں چسپاں کر کے
قرآن کریم کی آیات کا ان کو حصہ بنایا گیا، جس سے ان کی عظمت کو متاثر کرنے کے لیے یہ کردار ادا کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مواخذہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پر پتھر نہیں برسائے، ہمیں زمین میں غرق نہیں کیا، چاہیے تھا کہ کر دیتا۔ جو امت رسول کے باپ کو کفر کی گالی دے وہ امت کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ جو امت رسول کے رشتوں کو تکریم نہ دے اس امت کے رشتوں کی کیا تکریم ہو سکتی ہے؟ بہرحال فرق جذبات اپنی جگہ پر، تحقیق کی دنیا اپنی جگہ پر۔ بحمد اللہ تعالیٰ فقیر نے اس پر پوری تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے۔ میں اس لیے یہ چند وجوہات عرض کر رہا ہوں تاکہ علم ہو جائے کہ یہ بحث مباحثے والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی حرمتوں پر بحث نہیں ہوتی، ان پر ایمان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان للہ حرمات ثلاث، اس بھری ہوئی کائنات میں قیامت تک صرف 3 حرمتیں ہیں اللہ کی۔ من حافظہن حافظ اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، جو ان حرمتوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی حفاظت کرے گا۔ ومن ضیعہن، جو ان کی حرمتوں کی حفاظت نہیں کرے گا، ضائع کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے اس کی حفاظت کو اٹھا دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من ہن، وہ حرمتیں 3 کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت اہل بیتی، اسلام کی حرمت، میری حرمت اور میری اہل بیت کی حرمت۔ جب تک اس امت میں یہ چیزیں رہیں گی امت رہے گی، جب یہ چیزیں نکل جائیں گی تو امت نہیں رہے گی، کائنات بھی نہیں رہے گی۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام اہل بیت نبوت میں منفرد پہلا عنوان ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اللہ کی حرمتوں میں سے حرمت ہیں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب یہ ذات والا صفات میرا الوہی اعتماد ہے، یہ میرا اعتماد ہے، اور یہ میری طرف سے ان کا وجود آپ کی ذات پر احسان ہے۔ کیا اہل علم کو یہ حرمتیں نظر نہیں آتی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام نے حضور سے شکایت کی قریش کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو قریش ہیں جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑے پرتپاک انداز میں، بڑے پرجوش اور بڑے محبت بھرے جذبوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کے رویوں میں اوپرا پن ہوتا ہے، اجنبیت ہوتی ہے۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور آپ نبوت پہ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ فرمایا، ما بال اقوام اذا رأوا الرجل من اہل بیتی، وہ قوم کیسے خیر کے ساتھ ہمکنار ہو سکتی ہے؟ اس کو کیا ہو گیا ہے جس وقت میری اہل بیت سے کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے اور ان کے رویے بگڑ جاتے ہیں اور وہ اپنی باتیں روک دیتے ہیں، یعنی میری اہل بیت سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت سارے اصحاب پر سناٹا چھا گیا تو حضور نے قسم اٹھائی، فرمایا، ما واللہ لا يدخل الایمان قلب رجل حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہم منی، اللہ کی عظمت کی قسم، اس وقت تک کائنات کے کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری اہل بیت کی محبت سے وہ سرشار نہیں ہوتا۔ اور جس منظر نامے میں یہ ارشاد فرمایا وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی ذات والا صفات ہے، اور حضرت عبد المطلب حضور کے چچا ہیں اور ایک درجے میں پیچھے ہیں، ماں کی طرف سے سگے نہیں ہیں، باپ کی طرف سے سگے ہیں، ماں کی طرف سے ستیلے ہیں۔ تو جو چچا ایک جہت ایک قدم پیچھے کھڑا ہو
باپ کی طرف سے سگا ہو، ماں کی طرف سے سگا چچا نہ ہو، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ اجنبیت کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص ان سے محبت نہیں کرتا تو اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام تو ہر جہت فطرت سے سب سے آگے ہیں، سب سے بڑے ہیں، سب سے عظمت والے ہیں چچا ہونے کے لحاظ سے، تو گویا چچا اہل بیت نبوت میں سے ہیں۔ اور حضور نے نصاً فرمایا اذا رأوا الرجل من اہل بیتی، میری اہل بیت سے یہ ہیں۔ تو کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام اہل بیت رسول سے نہیں ہیں؟ بھئی جو شخص رسول کے گھر میں رہے، کاشانہ رسالت میں رہے، وہ اہل بیت ہے، اور جس گھر میں رسول رہیں تو وہ اہل بیت کیوں نہیں ہیں؟ کاشانہ بو طلبی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال رہے ہیں، 50 سال، تو ابھی تک وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ افسوس اہل علم پر، خواہ وہ تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ تسنن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اہل بیت کی حرمت میں کیوں نہیں ذہن میں رکھتے؟ مطلب ایک گھر میں بنایا ہوا جو دین ہے آپ کا، جو مسئلہ کی تصور ہے، اس پر آپ نے بڑے جوڑ توڑ کیے ہوئے ہیں اور دلائل جمع کیے ہوئے ہیں، خواہ وہ مصنوعی دلائل کیوں نہیں ہوں، یہ جو فطری حقیقت ہے اس پر کیوں نہیں آمادگی کا اظہار کرتے اہل علم؟ قرآن کریم کی روشن آیات کے مطابق نبی کے ماں باپ اہل بیت نبوت کا پہلا عنوان ہیں، ازواج مطہرات دوسرا عنوان ہیں، اولاد اطہار تیسرا عنوان ہیں۔ یہ ایک فطری تسلسل ہے۔ تو العم سن و ابی، چچا باپ ہی ہوا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت ابو طالب علیہ السلام تو وہ ذات ہیں، وہ شان ہیں کہ یہاں شان دست بستہ ان کی بارگاہ میں اپنے وجود کی بھیک مانگ رہی ہیں۔ ان پر اس طرح کا الزام، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی محبت کے بغیر، یہ بات میں بار بار دہرا چکا ہوں، جناب ابو طالب علیہ السلام کی محبت کے بغیر کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا، خواہ وہ کوئی کتنا مرضی بڑا مرتبے میں ہو۔ ہاں، یہ میرا خیال نہیں، میرے رسول کا فرمان ہے۔ واللہ لا يدخل الایمان قلب رجل حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ منی۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ کیا سوچا ہے؟ اور اب بھی کچھ بدبخت سوچ رہے ہیں منہ چھپا کر، سامنے آنے کی تو جرت نہیں، نہ اخلاقی عظمت ہے کہ کسی دلیل کی عظمت میں کوئی بات کریں، لیکن وہ اندر آپ کو اپنے مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر وہ جوڑ جوڑ گنگناتے رہتے ہیں، وہ گندی مکھیوں کی طرح بن بن کرتے رہتے ہیں۔ تو کرتے رہیں، چاند پر تھوکنے سے چاند کو تو کچھ نہیں ہوتا، تھوک اپنے منہ پر آیا کرتی ہے۔ اس لیے حرم نبوت میں یہ وہ عنوان ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ جن کی رفاقتیں، صحبتیں، قربتیں، ان کا ٹائم پیریڈ 50 سال ہے۔ حیرت اس بات پر ہے، یہ کیسا مذہب ہے کہ کوئی ایک لمحہ کے لیے نبی پاک کو چاہت سے دیکھ لے تو اس کو صحابیت کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کائنات کی ولایتیں اس کے قدموں کی گرد راہ کو نہیں پہنچتی۔ بھئی معنی ایسا ہی ہے، بھئی ایک لمحے کے لیے جس نے نظر ٹکائی اس کی تو یہ شان ہے، اور جس نے 50 سال تک نظر ہٹائی نہیں اس کی شان کیا ہو؟ یہ انصاف سے دیکھنا چاہیے۔ اہل علم، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ کے باپ کو کفر کی گالی دیتے رہے ہو، بلکہ آپ کی روایتیں تو یہ یہاں تک بھی کہہ رہی ہیں حضور کے باپ کو بھی کافر کہا ہے آپ کی روایتوں نے تو۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت، اس آیت کریمہ کے شان نزولوں میں یہ بات میری تحقیق کے مطابق جو آئی ہے، اس کے 14 شان نزول ہیں۔ 14، یہ کیا تماشا ہے؟ ان 14 شان نزولوں میں 5 مرتبہ یہ آیت رسول اللہ کی ماں کو کافر بنانے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہے آپ کے علم کی دنیا، یہ آپ کا اثاثہ ہے تفسیر کا۔ غور کیجیے، آپ در منصور سے لے کر توڑ تک ابن ابی حاتم تک چلے جائیں،
تبری تک چلے جائیں آپ کو ملے گا سب کچھ۔ 5 مرتبہ رسول کی ماں کو یہ کافر بنانے کے لیے آیت آئی، ٹھیک، اور پھر 1 مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو۔ باقی کسی بھی کافر کو اس آیت میں نامزد نہیں کیا گیا کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 نفوس قدسیہ جن پر یہ جھوٹی FIR کاٹی گئی ہے، یہی نامزد ملزم ہیں کفر میں، اور کوئی بندہ اور کوئی کافر تھا ہی نہیں پورے مکے کے اندر۔ اس سے بڑی اور کیا خیانت ہو سکتی ہے؟ علم کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، دین کے ساتھ، حضور کی ذات کے ساتھ، حضور کے حرم کے ساتھ۔ انصاف کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ تو میں نے جب یہ جائزہ لیا تو یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ۔ اب آپ نے ایک تسلسل کے ساتھ 25-26 گھنٹے میری گفتگو سماعت کی پیچھے پورے تسلسل میں، اور جو رویے، جس انداز میں جو کچھ بھی بیان ہوا، مومنین کا رویہ کیا رہا، منافقین کا رویہ کیا رہا، ان رویوں پر نتائج کیا رہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سارا مضمون ایک بات کا تعین کر رہا ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہ صورت اپنے نزول کے اعتبار سے سوشل بائیکاٹ کے کنٹیسٹ میں نازل ہوئی ہے۔ کفار مکہ کی بدعہدیوں کو سامنے رکھ کر، ان کی عہد شکنیوں کو سامنے رکھ کر، ان کے معاہدوں کو کل عدم قرار دینے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ مضمون اس کا یہ ہے، اور اتری بھی یہ 9 سن ہجری کو ہے۔ لیکن کتنا بڑا ڈرامہ ہے، بلکہ دانستہ بے غیرتی ہے کہ مضمون کچھ ہے اور بیان کچھ ہے۔ اب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو رہی ہے 10 سن نبوی کو، یہ صورت اتر رہی ہے 12 سال بعد، اپنا مضمون لے کر، مقاصد لے کر۔ تعلق بنتا ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ بخاری کے علاوہ مسلم، ترمذی، جہاں کہیں بھی روایتیں ہیں، ان حدیث کی کتابوں کے علاوہ اگر یہ بات آسمان کے صفحات پر بھی لکھی ہو تو بھی جھوٹی ہے۔ یہ کسی فرشتے کے شانے پر لکھی ہو تو بھی جھوٹی ہے۔ یہ بات جنت کے دروازے پر لکھی ہو تو بھی جھوٹی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا مضمون ہی نہیں مانتا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے معاملات میں۔ مضمون اس کا کچھ ہے، معاملات کچھ ہیں۔ کہاں وفات ابی طالب علیہ السلام کا معاملہ اور کہاں یہ آیتیں۔ تو اس طرح قرآن کریم کی آیاتوں کی یہ واضح تحریف ہے۔ اللہ انہیں معاف فرمائے جنہوں نے اس تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔ توبہ کرے امت، نہیں کرے گی امت توبہ اس معاملے سے تو پھر جو حشر ہو رہا ہے اس سے بھی برا حشر ہوگا، کیونکہ اس امت نے 3 گناہ کیے ہیں مجموعی طور پر، اور 3 عذابوں کا شکار ہے مجموعی طور پر۔ پہلا گناہ یہ کیا کہ جس نے 4 نسلوں کا خون اسلام کی حرمت میں دیا وہ جہنم میں ہے، ٹھیک، کیا انصاف ہے۔ اور جس نے ساری عمر اسلام کے خاتمے کے لیے اقدام کیے وہ جنت میں ہے۔ یہ ڈرامائی دین ہے، خدائی دین نہیں ہے۔ یہ ملا کا تراشا ہوا تصور دین ہے، خدا کا نازل کردہ دین نہیں ہے۔ خدا کے دین میں تو بڑا اعتدال ہے، بڑی حرمت ہے، بڑا برم ہے۔ خدا کے دین کے ساتھ چلو گے۔ اچھا، اب جو ہم نے اجتماعی جرم کیا ہے، اس ذات والا صفات کی حرمت کو پامال کیا، قدرت نے انتقام کیا لیا، پتھر نہیں برسائے، ہمیں زمین میں نہیں دھنسایا، ہونا چاہیے تھا ایسا، لیکن حضور کی ذات سے وعدہ ہے کہ آپ کی امت کو ایسا میں مجموعی طور پر تباہ نہیں کروں گا۔ ہمیں اللہ نے پڑھایا خوبصورت علم،
وضع قطع ادارے سب کچھ دیا، ممبروں پر بٹھایا اور کہا کیا کہ ایک دوسرے کو کافر کہو، کفر کی گالی دو۔ آج ہر مولوی دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے اور اس کے کفر کی وجہ کوئی سامنے نہیں ہے، وہ کلمہ گو ہے لیکن پھر بھی اس پر کفر کا فتویٰ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس ہمارے نظریے کی نحوست ہے۔ جب تک امت اجتماعی طور پر اس منحوس نظریے سے توبہ نہیں کرتی، قیامت تک ایک دوسرے پر ہم کفر کی یلغار کرتے رہیں گے، ہم فتوے لگاتے رہیں گے، ہم ایک دوسرے کو کفر کی زد میں رہیں گے۔ امت بچنا چاہتی ہے تو اس دامن میں آؤ جس دامن میں مصطفیٰ بھی محفوظ ہیں اور دین بھی محفوظ ہے۔ لیکن چونکہ ملا کا تراشا ہوا تصور دین جو ہے وہ مفادات کے تحفظ کے لیے ہے، لہذا نظریہ ضرورت اگر متاثر ہو گیا تو ملا کی روٹی روزی کہاں جائے گی، یہ فکر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ مجھے کسی نقطہ نظر سے یا خیال کی دنیا سے کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں، لیکن حرمتوں کی جب پامالی ہوتی ہے تو میری روح تڑپ اٹھتی ہے، اور قرآن کریم کی جو تحریف کی جاتی ہے اس پر مواخذہ کرنا میری علمی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ مجھے بڑے بڑے بزرگوں کے نام بتائے جاتے ہیں، فلاں یہ فلاں فلاں فلاں، جتنے بھی فلاں فلاں ہیں ہر ایک بزرگ کی بزرگی کو ہزاروں سلام احترام، لیکن کیا ان کی بزرگی دین میں سند کی حیثیت رکھتی ہے؟ کیا ان کی علمی بصیرت بطور تشریعی دین میں بطور ثبوت پیش کی جاتی ہے؟ وہ خود محتاج دلیل ہیں۔ کوئی شخص دین کے اندر دلیل نہیں بن سکتا، دین کی دلیل کی حرمت رسول اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ نے تو پورے 23 سالہ حیات عصمت کے پورے ٹائم پیریڈ میں ایک حرف تک یہ نہیں بولا کہ نزلت فی ابی طالب، کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ یہ مولویوں کو کہاں سے خواب آ گیا ہے؟ وہ جس پر قرآن نازل ہوا وہ یہ بات نہیں کہتا، مولوی کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب قرآن کو نہیں پتہ، ان مولویوں کو پتہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوری اس صورت کا تسلسل جو ہے پورے آیات کا دیکھا سنا، اور اس میں جو مضمون جس انداز میں بیان ہوتا رہا میں بیان کرتا رہا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور جب یہاں میں آیا تو چونکہ یہ صورت اور یہ آیت جناب ابو طالب علیہ السلام سے متعلق ہے ہی نہیں، تو پھر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس پر میں وضاحت دے دوں تاکہ اندازہ ہو جائے اہل اسلام جو ہیں وہ اعتدال کے راستے پر آ جائیں اور فرقہ واریت کی آگ سے بچ جائیں۔ تو اس امت نے یہ جرم کیا کہ جب ان کی تکفیر کی تو ہماری باہمی تکفیر شروع ہو گئی۔ آج امت مجموعی طور پر توبہ کر لے ان کی تکفیر سے تو بحمد اللہ تعالیٰ کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ پائے گا، یہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں۔ دوسرا، اس امت نے یہ جرم کیا کہ جنہوں نے دین کی ساری عمر مخالفت کی، دین کے خاتمے کے لیے سرمایہ لگایا، دین کی حرمت کے لیے قربانیاں دی، وہ پس منظر میں چلے گئے۔ جنہوں نے دین کو برباد کرنے کے لیے ہر کوشش کی وہ آج بڑے بھرم والے مقام پر ہیں، امیر المومنین کے ٹائٹل پر بھی ان کا تشخص ہے، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا ہے۔ جنہوں نے اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کو تباہ کیا، اسلام کی رولنگ عظمت کا تہس نہس کیا، خلافت کی بساط کو لپیٹا، خلافت کے تقدس کو پامال کیا، وہ شان والے ہیں۔ اور جنہوں نے ساری زندگیاں اسلام کی بحالی کے لیے دی ہیں وہ پس منظر میں ہیں، وہ فرسٹ پرائرٹی نہیں ہے ان کی۔ لہذا امت جب تک اس جرم سے بھی توبہ نہیں کرے گی، اسلام
کا سیاسی نظام بحال نہیں ہوگا۔ تیسرا، اہل بیت نبوت کو قدرت نے وحدت کی حرمت کا ایک نمونہ بنایا ہے کہ امت جہاں کہیں بھی ٹوٹ جائے، جڑنا چاہے تو کعبہ بھی نہیں جوڑ سکتا، عرفات بھی نہیں جوڑ سکتے، کہاں وہاں جمع تو ہوتے ہیں، لیکن جڑنا تو ہے کہ تب ہے کہ ہم دل سے جڑیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امت کو کہیں بھی وحدت کی نعمت نہ ملے تو میری اہل بیت کے دروازے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو امت بنا دے گا۔ لیکن افسوس کہ علماء نے اہل بیت کا وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ شرم آتی ہے اسے بیان کرتے ہوئے بھی اور خیال کرتے ہوئے بھی۔ حیرت اس بات پر ہے کہ ہر مولوی نے رسالت کا منصب سنبھالا ہوا ہے اور خود اپنے کرسی پر بیٹھ کر باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اہل بیت کا ترازو کرتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں ہزاروں مرتبہ سنا چکا ہوں اور اس پر دلائل دے چکا ہوں۔ تاہم چونکہ یہ ضمناً یہ آیت آئی تھی، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کچھ بھی کہا گیا ہے یہ سب جھوٹ، بدترین کائنات کا جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی آیتیں ملائیں۔ یہ ڈرامہ دیکھو، یہ 9 سن ہجری کو نازل ہو رہی ہے، اور ایک دوسری آیت ملائی سورہ قصص سے، وہ نازل ہو رہی ہے 7 سن نبوی کو، درمیان میں 14 سال کا فاصلہ ہے، 15 کا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ آدھا کفر اس میں رکھا، آدھا کفر اس میں رکھا۔ ہاں جی، وہاں بھی ڈرامہ یہی رچایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان کو دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہاں جی، کہ جسے آپ چاہتے ہیں دین دینا پسند کرتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ بھئی وہ آیت کریمہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وصال سے 3-4 سال پہلے نازل ہو رہی ہے، اور یہ 12 سال بعد، درمیان میں 16 سال کا فاصلہ ہے۔ ابو طالب علیہ السلام درمیان میں کیا لینے آئے ہیں؟ کوئی مضمون تو بناؤ یار، کوئی تک بندی تو ہو ایسی۔ روایت گری اگر کرنی ہی ہے، اگر روایت سازی کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ تو لیاقت ہو اس میں علمی۔ شرم آنی چاہیے، ویسے خدا کے غضب سے ڈر جانا چاہیے ہمیں۔ ہم کہاں کہاں منہ مار رہے ہیں۔ جب سے ہم نے حرمتوں کو پامال کیا کرنا شروع کیا ہے، امت کہیں نہیں رہی۔ یہ کاروباری مولانا صاحبان ذہن صاف کریں اپنا۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا زاویہ ہے اس طرح کا کہ خدائے ذوالجلال ایک چیز کو بیان کرتے ہوئے 14 سال کا انتظار کرتا رہے، وہ نہ بیان کرے کہ نہ جانے کیا ہو جائے؟ اگر کوئی ایسی بات تھی جیسی مولانا صاحبان نے سوچی ہے تو خدائے ذوالجلال اپنی حرمت مآب کلام کے اندر اس کی نشاندہی فرما دیتے، اگر وہ اتنا حساس کفر تھا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اس جھوٹی FIR کے اندر نامزد 2 ملزم ہیں، یا رسول کی ماں ہے یا رسول کا چچا ہے، دوسرا کوئی بندہ نامزد کوئی نہیں۔ مکے میں دوسرا کافر تھا ہی کوئی نہیں۔ یہ علم ہے، اگر تو یہ علم ہے تو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کو کافر بنانے کے لیے جو مقدمہ بنایا وہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اللہ کا رسول اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اجازت مانگتا ہے۔ یہ ڈرامائی باتیں ہیں مولانا صاحبان کی، اور دین کے ساتھ مذاق ہے اور قرآن کی تحریف ہے۔ اجازت یہ اللہ تعالیٰ نے دے دی، جائیں چلے جائیے جی اپنی ماں کی قبر پر، ان کی ممتا کے احساس جو ہیں وہ ذرا تسکین کی طرف آ جائیں، چلے جائیں۔ حضور چلے گئے، پھر دیر برائے اللہ کے رسول کا دعا مانگے ماں کے لیے، تو پھر کہا جاتا ہے خبردار، یہ تو مشرکہ مری ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو میرے حبیب۔ اور 1500 صحابی اس کے گواہ بنائے، جبرائیل علیہ السلام اس کو کا گواہ بنایا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کیا تماشا ہے کہ جس اسلام نے رسول کی ماں کو کفر کی گالی دینی ہے وہ اسلام ہے، وہ دین ہے؟
وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اب یہ آیت کریمہ میرے جو میں نے تحقیق کی ہے، یہ 11 مقامات پر نازل ہوئی، اور عنوان کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو کافر بنانا ہے۔ وہ جب وہی آ گئی ایک مرتبہ کہ اے رسول، یہ مشرکہ مری ہیں، ان پر آپ نے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، تو رسول دو عالم کو رک جانا چاہیے تھا۔ پھر 11 مقامات پر، ایک مقام کا دوسرے مقام سے 900 میل کا فاصلہ، 250 میل کا، 300 میل کا، 350 میل کا، 450 میل کا، 60 میل کا، 172 میل کا، 26 میل کا، یہ سارے مقامات ہیں۔ کبھی قدا کے اندر، کبھی دار رایا کے اندر، کبھی ذی الحجون کے اندر، اور کبھی جناب الحجون کے اندر، کبھی ابوا کے اندر، کبھی عصفان کے اندر، کبھی ودان کے اندر۔ یہ سارے مقامات پر جناب والا اللہ کا رسول اپنی ماں کو گھماتا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہاں جی، اور وہاں قبریں بھی تھیں، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قبر پر جاتا ہے اور جا کر یہی بات کرتا ہے۔ کیا یہ مذاق ہے؟ کیا یہ فراڈ ہے، ڈرامائی فراڈ؟ جس امت نے رسول کی ماں کو گالی دینی ہے کفر کی، وہ امت کیسے بھلائی سے ہمکنار ہو سکتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، یہ ڈرامہ باز قسم کے ملا جو ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلوں نے بھی جھوٹ بولا ہے، ہاں اس وقت ذرائع ابلاغ کی عدم دستیابی تھی تو ہو گیا، لیکن اب تو چونکہ ہر شے موجود ہے، اب کیوں نہیں اس بات پر خیال کیا جاتا؟ اور جتنے مضبوط پیرائے سے حضور کے والدہ کریمہ کی تکفیر کی گئی ہے، اتنا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے معاملے میں نہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس ڈرامے کو بیان کرنے کے لیے ایک مسیب بن حضن غیر معروف صحابی جو 8 سن ہجری کو ایمان لاتا ہے فتح مکہ کے دن، اور وقوع ہے 10 سن نبوی کا، 12 سال پہلے کے وقوع کو، نہ اس وقت وہ آیتیں سنتا تھا، نہ روایتیں سنتا تھا، نہ اس کا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لین دین تھا، نہ آپ کے گھر آنا جانا تھا، نہ کوئی ایسی صورت تھی، نہ اسے کسی نے جا کر گھر بتایا، یہ سارا کچھ بس اکلوتی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اور حیرت اس بات پر امت ناچ رہی ہے، بڑے بڑے علماء دناور پگڑی شگڑی باندھ کر، اینکیں شینکیں لگا کر، جبے شبے ٹھمکے شمکے لا کے بہت تمطراق کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ بھئی اگر یہ ادھر آ گئی بات، تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کی طرف کیا لینے آئی؟ آیت اتر رہی ہے 9 سن ہجری کو، وقوع حضرت آمنہ موسرہ عالمین مخدومہ کائنات مخزنہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی آمنہ صلوات اللہ تعالی علیہا، آپ کی قبر پر حضور حدیبیہ کے دوران گئے ہیں، یعنی 2.5 سال ادھر بھی بنتا ہے ٹائم پیریڈ، 2.5 سال بعد پھر چیتا آیا خدا کو یہ بات نہیں کرنی۔ تو میں گزارش کروں گا کہ امت، میں ہاتھ باندھ کر امت سے عرض کرتا ہوں کہ ملا اعظم کے تراشے ہوئے تصور دین سے بغاوت کا اعلان کریں۔ ملا نے آج تک جو کچھ بولا ہے جھوٹ بولا ہے، مولا جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے۔ مولا وحدہ لا شریک نے ایک حرف کہیں ایسا نہیں فرمایا جس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تقدس کی اوپر کوئی بات کی ہو، یا حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی حرمت کو پامال کیا ہو، ایسا کہیں نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے یہ ملا کا تراشا ہوا تصور دین ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ آج بھی جھوٹ ہے، آج سے 1000 سال بعد بھی جھوٹ ہے، اور آج سے 1000 سال پہلے بھی یہ جھوٹ تھا۔ ایک جھوٹ کو پکڑ کر مذہب بنا لیا ہے، اور پھر لکھنا شروع کر دیا ہے، وہ المذہب المعروف اہل سنہ والجماعہ، یہ اہل سنت کا معروف مذہب ہے۔ کون سی اہل سنت ہے؟ اس کا نام اہل سنت ہے جو رسول اللہ کی حرمتوں کو پامال کرے۔ ایک طرف مسیب بن حزن ہے، اور دوسری طرف عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں جن کی طرف سے یہ روایتیں منسوب ہیں۔ تو بھئی کیوں نہیں چھان بین کی جاتی؟ اس لیے بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے توفیق بخشی اس فقیر کو، میں نے 4 جلدوں پر عصمت والدین مصطفیٰ کے حوالے سے کتاب لکھی، اور اس میں ثابت کیا یہ سارا مولویوں کا جھوٹ ہے۔ رسول اللہ کی ماں بلند و بالا ماں ہے، باپ بلند و بالا باپ ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات اپنی بلندی میں اتنے بلند ہیں
کہ بلندیاں نیچے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت کہیں بلند و بالا ہے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام ان آیتوں کا معنی نہیں بلکہ ان حرمت مآب آیتوں کا معنی ہیں، یہ جو جن جذبات کی تکریم میں قرآن کی 2400 آیات نازل ہوئی ہیں ان کا معنی ہے، ان کی طرف آیا جائے۔ انشاءاللہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا کسی خاص ایونٹ پر انشاءاللہ العزیز۔ آگے بھی بہت کچھ میں نے گفتگو کی ہے، مزید بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اہل بیت نبوت کی تکریم کا نور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔